السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ کذالک، اسی طرح، یوں ہی وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ الیک طرف آپ کی، وَإِلَى الَّذِينَ، اور طرف ان لوگوں کی، من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ وہی کرتا ہے، العزیز جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم و بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وہ اللہ جو بہت زبردست ہے، بہت دانائی والا ہے، وہ آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وہی کرتا تھا، پیغام دیتا تھا، حکم دیتا تھا، اور آپ کی طرف بھی وہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لہو، واسطہ اللہ کے، ما جو کچھ بھی، فی السماوات بیچ ان آسمانوں کے ہے، وہ ما فی الارض جو بھی زمینوں کے ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اس مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، معبود ہے، رب ہے، اور اسی کا اس پر حکمرانی، کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت بلند مرتبے والا ہے، العظیم و بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ تکاد و قریب ہے، السماوات یہ آسمان، یتفطرن پھٹ جائیں، من فوقہن اوپر ان کے اوپر سے، والملائکۃ اور تمام فرشتے، یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم ساتھ تعریفوں اپنے رب کی کے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن واسطے ان لوگوں کے، فی الارض جو بھی زمین کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بغاوتوں، سرکشیوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، اللہ چاہے تو آسمان کو جو ہے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ نیچے پھینک دے تمہارے اوپر، اور فرشتے جو ہے تمہارے جو بھی زمین میں مخلوق ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ خبردار، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑے، من دونہ سوائے اس اللہ کے، اولیاء دوست، اللہ تعالیٰ حفیظ نگہبان ہیں، دیکھنے والے ہیں، علیہم اوپر ان کے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ اوپر ان کے بے وکیل، نگہبان۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کا نگہبان اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک طرف آپ کی، قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن جو ہے شرک و کفر اور منافقت کی نفی کرتا ہے، اس لیے قرآنی دلائل کے ذریعے لوگوں کے کفر کو، شرک کو، اور ان کے جو ہے منافقت کو بیان کر کے ان کو ان کے انجام سے، برے انجام سے ڈرائیں لوگوں کو، کہ منافقوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ ماں بستیوں کی کو، کے معنی ماں، القریٰ قریہ سے جمع ہے، تمام روئے زمین کی بستیوں کی ماں کو ڈرائیں آپ۔ وہ بستیوں کی ماں کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ۔ تو یہاں سے آپ شروع کریں اور ساری دنیا تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور ان کو کفر و شرک اور منافقت کے برے انجام سے ان کو ڈرائیں۔ تو القریٰ جو ہے بستیوں کی ماں سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے۔ ومن حولہا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں، حولہا جو ارد گرد ہیں اس بستیوں کی ماں کے، یعنی مکہ کے۔
مکہ کے علاوہ جو بستیاں ہیں، پورے زمین کی، ساری زمین کی بستیاں جو ہیں، آخری کناروں تک جو ہے آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع، دن حقیقی جمع ہونے کے سے، یعنی میدان معاشر قیامت کے دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، بیچ اس دن کے، فریقٌ، ایک گروہ، فی الجنت، بیچ حقیقی جنت کے ہوگا، وفریقٌ، اور ایک گروہ، من السعیر، فی السعیر، بیچ خاص تیز آگ کے ہوگا۔ انسانوں اور جنوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ جو ہے رب کی تیز ترین آگ جو ہے اس میں داخل ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَهُمْ، البتہ بنا دیتا ان سب کو، امتًا واحدہ، امت ایک ہی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے کر ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی کافر، منافق، مشرک نہ ہوتا۔ ولیکن، اور لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، بیچ اپنی رحمت کے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ پھر اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ باقی کو جو ہے ان کے کفر و شرک اور منافقت کی حالت میں جو ہے، جو نہیں مانتے ہیں، ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ والظالمون، اور حقیقی ظالم لوگ، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یہ جو ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے، ان کا نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب اتخذوا، کیا پکڑے ہیں انہوں نے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، اولیاء، دوست، کیا اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے غیروں سے دوستی، محبت قائم کر دی ہے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ ہی، هو الولی، وہی حقیقی دوست ہے، وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی زندہ کرے گا تمام مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ وما اختلفتم، اور جو کچھ تم نے اختلاف پیدا کیا ہے، فیہ، بیچ اس دین کے، من شیء، کسی بھی چیز سے، فحکمہ، پس فیصلہ اس کا، الی اللہ، طرف اللہ کی ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کے اندر جو بھی اختلاف پیدا کیا ہے، میں نہ مانوں والی بات کی ہے، اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے حقیقی معبود، ربی، جو رب ہے میرا، علیہ، اوپر اس رب کے توکل، تو بھروسہ کیا میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، یقین کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی، انیب، میں رجوع کرتا ہوں، میں لوٹتا ہوں، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہی میرا حقیقی معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میری زندگی موت کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی مجھے نعمتیں دینے والا ہے۔ فاطر السماوات، وہ پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کا، والارض، اور تمام زمینوں کا۔ جعل، اس نے بنایا، لکم، واسطے تمہاری، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، ازواجاً، جوڑے، اللہ نے تمہاری جانوں میں سے جوڑے پیدا کیے، لڑکیاں لڑکے ملا کر، یا کسی کو صرف لڑکیاں، کسی کو صرف لڑکے، کسی کو لڑکیاں لڑکے ملا کر، اور کسی کو بانجھ بنا دیا، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے بھی، ازواج، اس نے بنائے ہیں جوڑے، چوپائے جو ہیں، مویشی جو ہیں، ان میں سے نر مادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ یزرعکم، وہ پھیلاتا ہے تم کو، فیہ، بیچ اس زمین کے، اس کائنات کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے۔ زمین کے ہر کونے میں جو ہے چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ہر مخلوق پھیلی ہوئی ہے۔ لیسا، نہیں ہے، کمثلہ، مانند اس کی مثل کے، کا کے معنی مانند، مثل کے معنی
یہ ہے برابر ہونا، ہی کے معنی اس کے، لیس کمثلہ ہی نہیں ہے اس کی مثل شیء کوئی چیز، یعنی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ذات جیسی، اس کی صفات رکھنے والی مخلوق میں سے کوئی ذات نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ وہی ہے حقیقت میں بہت سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، مخلوق کو اس کے ساتھ ملانا کہ یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ کشتیاں کنارے لگانے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور مخلوق اگر کچھ کرتی ہے، کسی کی مدد کرتی ہے، کسی کا کام کرتی ہے، کسی سے بھلائی کرتی ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سورہ ہود کے اندر جو ہے غالباً ہود علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، میری جو بھی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو مخلوق کی تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان طاقتوں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح جو ہے اس مدد میں خود مختار نہیں ہیں جس طرح اللہ ہے۔ وہ کسی کی مدد کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ مثلا ایک جاندار گدھا ہے، ہم اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں، اس پہ سامان رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہی گدھا جو ہے اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ صلاحیت ختم کر دے، اس کو مار دے، تو کیا وہ ہمارا سامان اٹھائے گا مرنے کی صورت میں؟ نہیں۔ یہ موبائل جو ہے جب تک اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ ہماری بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے، اور اگر اس کی صلاحیت جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر یہ جو ہے وہ بولے گا نہیں، وہ نہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ تو ہر چیز کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت جو ہے ساری مخلوق کو جو ہے طاقت و قوت دینے والے ہیں، اور اس کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ذریعے انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن پیچھے اس ہر چیز کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ توفیق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قوت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہر چیز کے اندر جو طاقت ہے، صفت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ صفت جو ہے وہ اسی قدر ہے جس قدر اس نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ مثلا گدھا جو ہے وہ سامان تو اٹھا سکتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ تو ہوائی جہاز کی طرح اڑ کر جو ہے لاہور سے کراچی ہمیں پہنچا دے، تو یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے اس کو اڑنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ تو یہ جو حقیقتیں ہیں، ان سے آگے اپنی مرضی سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ جو ہے قبروں میں چلے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کی، اب ان کو کس طرح جو ہے ہارس پاور لگ گئی ہے کہ وہ جب زندہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، جب قبر میں چلے گئے تو وہ جو ہے وہ داتا بن گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب زندہ تھے اس وقت تو کوئی ان کو داتا نہیں کہتا تھا، جب وہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر مٹی ہو گئے تو اب لوگوں نے ان کو داتا کہنا شروع کر دیا۔ داتا کے معنی دینے والا۔ یہ بالکل جو ہے یہ کفر کی انتہا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ قبر مرنے کے بعد تو ساری صلاحیتیں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اور ہم اس کو جو ہے ہارس پاور دے رہے ہیں کہ وہ جی داتا ہو گیا وہ۔ تو یہ جو ہے اسلام کے اندر کفر پھیلانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی حقیقتوں اور سچائیوں کے اندر اپنی طرف سے جھوٹ کی ملاوٹ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک کرے گا، حصے دار اس کے برابر بنائے گا، اس کو اللہ بالکل نہیں معاف کرے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ جس کی چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ سننے والا ہے، البصیر و حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ لہو واسف، اللہ ہی کے مقالید و چابیاں ہیں، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمینوں آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس۔ تو جس کے پاس چابیاں ہیں، جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، حقیقی داتا تو وہ ہے، حقیقی دینے والا تو وہ ہے۔ اور ہم پیچھے سورہ فاطر کے اندر یہ آیت پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے خزانوں والا اور تعریفوں والا۔ خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، تمام نعمتوں کے، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ جب تو ہم نے جو ہے گنج بخش بنا لیا، اس کے علاوہ یہ کہاں سے بنایا؟ گنج بخش وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام کے خزانے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور ہم نے مخلوق کو جو ہے وہ بھی جو قبروں میں چلا گیا اس کو گنج بخش بنا لیا۔ تو ہم ایسے مادر پدر آزاد ہوئے ہیں، قرآن سے دور ہوئے ہیں، جو مرضی بولے جا رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کس کا انجام کیا ہوگا۔ تو نہ کوئی اللہ کے علاوہ گنج بخش ہے، نہ خزانوں کا مالک ہے، نہ کسی کے پاس آسمانوں زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی شکر گنج ہے، شکر گنج، شکر کا میم برسانے والا، شکر کے خزانوں والا کہاں ہے بھئی؟ کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا، جھوٹ چل رہا ہے بس۔ شکر گنج، شکر کے خزانوں والا کہاں ہے وہ؟ کس نے دیکھا ہے؟ کس ملک میں ہے شکر کے خزانوں والا؟ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے۔ اور جاہل جو ہے جھوٹ سے آگے سے جھوٹ چلائے جا رہے ہیں۔ یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے تمام رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ بھی کرتا ہے، یعنی رزق کو پھیلاتا بھی ہے، روزی کو لوگوں کے لیے، اور لوگوں کی روزی تنگ بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے۔ روزی بڑھانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، روزی کم کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ انہ، بے شک وہ اللہ بکل شیء علیم، ساتھ ہر ایک چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ شرع، اس نے شریعت بنائی، چلنے کا راستہ بنایا، لکم، واسطے تمہارے، من الدین، اس خاص دین سے۔ یہ خاص دین جو قرآن پاک آسمان سے اترا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ متعین کر دیا کہ تم نے سیاست جو ہے، تمہاری سیاست پاکیزہ ہونی چاہیے، جس سے نبیوں کی سیاست، نبی علیہ السلام کی سیاست پاکیزہ تھی، اور انہوں نے اللہ کے پاکیزہ آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ انہوں نے کافروں کی غلاظت، کافروں کے فتنے کو مسلط نہیں کیا تھا۔ تمہاری معیشت جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، روزی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ چلتی ہیں راستے، شاخیں ہیں۔ شریعت کے بڑے راستے کی یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے وضاحت کرتا ہے قرآن پاک کی کہ تمہاری سیاست پاکیزہ ہونی چاہیے، اسلام کے مطابق تمہاری سیاست حکمرانی ہونی چاہیے، تمہاری روزی پاکیزہ ہونی چاہیے، لوٹ مار حرام کی روزی جو ہے، چھینا جھپٹی جو ہے، بددیانتی کی روزی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح تمہاری گھروں کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول ہونا چاہیے، معاشروں کا ماحول تمہارا دینی امن سکون والا جو ہے، امن سلامتی والا ماحول ہونا چاہیے۔ تمہارا ملک جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں، تمہارے ملک کے حکمران وہ ہونے چاہیے جن کے اندر دو قرآنی صفات ہیں،
ایک تو یہ کہ وہ سب سے بڑے آسمانی دین کے عالم ہیں، چپڑاسی سے لے کر آخری صدر تک، بڑی پوسٹ تک، بڑی پوسٹ سے نیچے آخری پوسٹ تک، چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ تک، سب کے سب جو ہے ان کے اندر پہلی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ علم کا، اللہ کے دین کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہونے چاہیے، اللہ کے دین سے جاہل نہیں ہونے چاہیے کسی بھی سیٹ پر۔ دیکھیں مشینری کے سارے پرزے جو ہے وہ ایک کمپنی کے ہوں گے تو مشینری جو ہے وہ فٹ بڑی اچھی چلے گی۔ ایک پرزہ بھی آپ جو ہے کسی اور کمپنی کی مشینری کا لگا دیں تو وہ پرزہ ساری مشینری کو فیل کر دے گا، نہیں چلنے دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو شریعت مقرر کی ہے اسی شریعت پہ چلنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ معیشت جو ہے ہماری وہ حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہماری تعلیم جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے، میں نے کہا ہے کہ قرآن کے حوالے سے کہ ہر شخص جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے اپنا دینی صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے۔ جو بھی شخص کسی بھی عہدے پر ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آسمانی دین کا سب سے زیادہ علم رکھنا چاہیے، وہ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ ملازمت دیتے ہوئے اس صلاحیت کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کس کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہے اللہ کے دین کے بارے میں۔ اور دوسری قرآن پاک نے صرف بیان کیا، یہ دوسرے بارے کی میں بات کر رہا ہوں، طالوت علیہ السلام کے واقعے کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو جو ہے بادشاہ بنایا تو سرداروں نے اعتراض کیا جی اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مال و دولت تمہارا معیار ہوگا، ہمارا معیار مال و دولت نہیں ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ حکمرانی کا مالک حقدار وہ شخص ہے جو سب سے بڑا عالم دین ہے، اللہ کے آسمانی دین کا عالم ہے، اور دوسری صفت کہ وہ سب سے زیادہ تندرست ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے وہ۔ یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بنی اسرائیل کے یہ بادشاہ کے انتخاب کے لیے طالوت علیہ السلام کو منتخب کرتے ہوئے اللہ نے بیان کی ہے، اور قرآن میں بیان ہونے کی وجہ سے یہ قیامت تک مسلمانوں پر یہ دو صفات لازم ہیں، فرض ہیں کہ وہ دیکھیں گے ہر کرسی والا جو ہے ان دو صفات کا مالک ہے۔ اگر دو میں سے ایک بھی صفت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو کرسی نہیں، عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ اور ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے ووٹ دے کر چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں، بدماشوں، شریروں کو ہم جو ہے اندھا دھند جو ہے ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ان کے اندر ان دو میں سے ایک بھی صفت نہیں ہے، خواہ انہوں نے علماء کے لیبل رکھے ہیں یا مفتیوں کے لیبل لگا رکھے ہیں، ان کے اندر ایک بھی صفت نہیں ہے۔ ان دو صفتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر ایک بھی صفت ہوتی تو وہ اللہ کے دین کی بات کرتے، وہ کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے، وہ اللہ کے آسمانی دین کی حمایت کرتے۔ اگر وہ آسمانی دین کے عالم ہوتے، مفتی ہوتے تو وہ اللہ کے آسمانی دین کی وکالت کرتے، اس کی حمایت کرتے کہ اللہ کی زمین مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ ہونا چاہیے، کافروں کا فتنہ نہیں مسلط ہونا چاہیے۔ اگر یہ عالم ہوتے تو، چونکہ یہ عالم نہیں ہیں، جعلی لیبل لگا رکھے ہیں، اس لیے یہ آسمانی دین کی بجائے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، صرف لوٹ مار کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ
لہو واسع اسی کے ہے مقالید السماوات چابیاں تمام آسمانوں کی والارض تمام زمینوں کی یبسط الرزق وہ پھیلاتا ہے تمام رزق میں میں یشاء واس کے جس کے چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے انہ بے شک وہ اللہ بکل شین علیم ساتھ ہر چیز کے جانے والا ہے شرع لکم اس نے شریعت بنا دی ہے تمہارے لیے شریعت سے نکلا شارع عام یہ شارع عام نہیں ہے یعنی عام لوگوں کی یہ گزرگاہ نہیں ہے اس لفظ سے یہ شارع سے شریعت شارع عام راستہ شارع کے معنی راستہ تو شریعت کے معنی بھی راستہ تو شرع اس نے راستہ بنایا ہے لکم واسط مرے من الدین خاص دین سے قرآنی جو ہے اصول جو ہیں ضابطے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت تمہارے لیے زندگی گزارنے کے راستے اور طریقے بنائے ہیں قرآنی اصولوں کے مطابق اس نے تمہاری روزی کے حکمرانی کے تمہارے معاشرے کے تمہاری تعلیم و تربیت کے تمہارے گھر چلانے کے تمہارے ہر شعبہ زندگی کے جو اس نے اصول بنائے ہیں وہ قرآن پاک کی طرف سے ہیں پاکیزہ اصول پاکیزہ تعلیم پاکیزہ سیاست پاکیزہ روزی پاکیزہ معاشرہ پاکیزہ حکمرانی تو یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کی طرف سے جو ہے قرآنی اصولوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے شریعت بنا دی ہے شریعت کے معنی راستہ زندگی گزارنے کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اس کی آسمانی تفسیر کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی ہے ہمیں اس شریعت کو اس قرآن کے راستے کو اپنانا چاہیے یہی صراط مستقیم ہے یہی راستہ سیدھا ہے یہی پیغمبروں کا راستہ ہے یہی صحابہ کرام کا راستہ ہے یہی جنتیوں کا راستہ ہے ما وصّى جو وصیت کی تھی بہی ساتھ اس شریعت کے نوح علیہ السلام یہ تمہیں وہی شریعت دی ہے تمہیں وہی دین دیا گیا ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا والذی اور وہ دین بس اوحینا جو وحی کی ہم نے الیک کا طرف آپ کی وما وصینا اور جو ہم نے وصیت کی بہی ساتھ اس دین کے ابراہیم علیہ السلام کو و موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب پیغمبروں کا وہی دین ہے وہی شریعت ہے وہی دینی راستہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اور ہمیں وہ کون سا دینی راستہ دیا ہے قرآنی اصولوں کا قرآنی ضابطوں کا جو راستہ ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے شریعت کے معنی راستہ دینی راستہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے شریعت تو یہ جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے شریعت راستہ چلنے کا راستہ دین پر چلنے کا راستہ دینی راستہ یہ پہلے پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام سب کی ایک ہی شریعت تھی سب کا دین ایک ہی تھا سب کا راستہ جنت کا ایک ہی تھا فرمایا ان اقیم الدین یہ کہ تم قائم ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ الدین حقیقی دین پر الف لام لگا ہوا جو لوگوں کے من گھڑت دین ہیں مذاہب ہیں لوگوں کے من گھڑت اسلام ہے ان کی بات نہیں ہے الدین الف لام لگایا اللہ نے الف لام لگانے کا مقصد ہے کہ یہ پراپر نون بن جاتا ہے الف لام سے عربی میں پراپر نون بن جاتا ہے اس میں معرفہ خاص دین جو قرآن کی صورت میں آسمان سے اترا ہے اقیمو اس پر قائم ہو جاؤ اس پر پختہ ہو جاؤ اس پر سیدھے ہو جاؤ اس اللہ کے خاص دین پر پختہ ہو کر سیدھے چلو الٹے نہ چلو ولا تتفرقوا اور نہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ فی بیچ اس دین کے اس دین کے اندر فرقے نہ بناؤ جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا
میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں جن کی میں نے تربیت کی ہے، اس دین پر چلنے والے قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میں اور میرے صحابہ اور ان کے ہمارے دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک کے ایمان والے، یہ سب کا سب جو ہے، سب لوگوں کا یہ فرقہ جو ہے یہ جنتی فرقہ ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام تو لازماً جائیں گے جنت میں، وہ تو دوسری طرف جو ہے نام بھی نہیں دیا جاتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر جن کی نبی علیہ السلام نے اس آسمانی قرآن کے ذریعے تربیت کی ہے، تعلیم و تربیت کی ہے، وہ بھی آپ کے تیار کردہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ جس طرح آج مولوی جو ہے اپنے پیروکاروں کو تیار کرتا ہے اور وہ سارے پیروکار جن کی وہ تربیت کرتا ہے وہ سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں، اس کے جھنڈے جو ہے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی حمایت میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن کی جو ہے قرآن سے تعلیم و تربیت کی تھی، وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھے، آخر جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے آسمانی قرآن کے ذریعے کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی پر کوئی کسی قسم کا بھی من گھڑت الزام بہتان لگاتا ہے تو وہ بہتان حقیقت میں ان پر نہیں لگاتا صاحب، وہ نبی علیہ السلام پر اور اللہ کے دین پر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے آسمانی دین میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ صحابہ کرام کی گمراہی کو درست کر سکے۔ اصل میں جو ہے ان کی مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کے اندر جو ہے صلاحیت ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ، اور نبی کے دین کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ صحابہ کرام کی صحیح تربیت کر سکتے۔ یہ وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین کی گمراہی جو ہے اس کو اچھالتے ہیں، جھوٹو جھوٹ۔ ان کا مولوی جن کی تربیت کرے، تعلیم و تربیت کرے، اس کے تو لاکھوں پیروکار بن جائیں، لاکھوں شاگرد، لاکھوں مرید بن جائیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پیروکار لاکھوں ہوں، اور جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دین تربیت کرے، وہ سارے کے سارے گمراہی ہو گئے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر ان کا مولوی جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور ان کے دین سے آگے نکل گیا۔ پھر وہ کہ ان کے مولوی کے پیچھے تو بے شمار لاکھوں لوگ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی وہ سارے ہی گمراہ ہو گئے۔ یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ یہ سب 100% جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ قرآن کے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ان کی صفات میں نے ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، میں نے اس سے پہلے آسمانی کتابیں جو تھی تورات، انجیل، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی عظمتیں اور شان اور ان کی صفات جو ہے ان کتابوں میں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ اور بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تورات والے، انجیل والے، زبور والے جو ہے وہ بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایمان لائیں کہ وہ ایسے ہوں گے جس طرح اللہ فرما رہا ہے، جس طرح اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے وہ ویسے ہی ہوں گے۔ یہ اللہ نے پہلی امتوں کو قائل کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ میرے کے نبی کے صحابہ جو ہے ان کی صفات جو ہے میں نے تورات میں بھی بیان کی، ان کی خوبیاں انجیل میں بھی بیان کی،
اور تورات انجیل والے جو ہے آسمان والے کی طرف سے پابند ہو گئے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی ان خوبیوں اور صفات پر ایمان لائیں۔ پھر دوسرے پارے کے آخری کو میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، اگر باقی دنیا کے لوگوں کا بھی ایمان ویسا ہی ہوگا اس قرآن پر تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور باقی دنیا تو اس قرآن کو مانتی نہیں ہے۔ کھلم کھلا اللہ کہہ رہے ہیں ینہون عنہ و ینأون عنہ، سورہ الانعام کی 26 نمبر آیت ہے کہ اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکیں گے، خود بھی دور رہیں گے۔ تو قرآن پر ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس آیت پر کیسے عمل ہوگا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ، جس سے تم بھی ساتھ اس قرآن کے ایمان لائے ہو، اس طرح باقی لوگ قیامت تک کے لوگ جو ہے اسی طرح کا ایمان لائیں گے اس قرآن پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ جو ہے ہدایت والے ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی شان بیان کر رہا ہے، اور ان کے ایمان کو قرآن پاک پر ان کے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالی قرار دے رہا ہے کہ جیسا تمہارا ایمان ہے اس قرآن کی باتوں پر، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر، باقی لوگوں کا بھی ایسا ایمان ہوگا تو پھر ہدایت والے ہوں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تمام فرقے جو ہے اپنے فرقوں کے مذاہب کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اپنے مدارس میں، اپنی مسجدوں میں اپنے فرقوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھا رہے۔ قرآن جو ہے اس کا دورہ کروایا جاتا ہے، قرآن جو ہے 1 مہینے میں پڑھایا جاتا ہے، باقی سارا سال جو ہے وہ اپنی فقہ پڑھاتے ہیں، اپنے مذاہب کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی جو ہے تو حدیث ہے بخاری شریف، اس کا جو ہے 8 سال جو ہے وہ اپنی فقہ پڑھاتے ہیں مدارس میں، اور آخر میں جو ہے بخاری کا دورہ کروا دیتے ہیں۔ دورہ کیا ہے؟ بخاری میں سے نکال دینا جلدی جلدی۔ اصل محنت کرتے ہیں اپنے جو ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے مذاہب ہیں ان پر، جو ہے 8 سال محنت کرتے ہیں، اور آخر میں 1 مہینہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ لوگوں کی نظروں میں دھول ڈالنے کے لیے کہ ہم بھی بخاری پڑھاتے ہیں۔ 1 مہینے کا دورہ ہوتا ہے، اور 1 مہینے کا قرآن کا دورہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ ان فرقوں نے جو ہے یہ کر رکھا ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، اللہ جانتا تھا کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ ظالم اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکیں گے اور خود بھی دور رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 26 نمبر آیت سورۃ الانعام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کی تعلیم و تربیت کی، سورہ فتح کے اندر اس سورۃ بقرہ کا جو میں نے حوالہ دیا کہ جس طرح تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر، باقی لوگوں کا بھی ایسا ہی ایمان ہوگا تو پھر ہدایت والے ہوں گے۔ تو باقی فرقے جو ہے وہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو قرآن، ینہون عنہ و ینأون عنہ، وہ قرآن پڑھنے نہیں دیتے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ غائب ہو گیا قرآن لے کر، یہ ہمارا قرآن ہی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی بس جو ہمارے علامہ صاحب کی جو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں، بس یہ قرآن ہی قرآن ہے۔ اس سے لوگوں کو ساتھ جو ہے اس لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوئی شریعت اللہ نے بنائی ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جو شریعت بنائی ہے من الدین، حقیقی دین میں سے ہے، آسمانی دین قرآن کے میں سے جو ہے یہ شریعت نکلی ہے۔ قرآن کا راستہ ہے جو وضاحت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے اسی شریعت کی جو ہے اسی دینی آسمانی دین کی شریعت کے جو ہے اللہ نے نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اسی کی جو ہے نصیحت کی تھی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا تتفرقوا فی، نہ فرقے بناؤ بیچ اس دین کے۔
اور جنہوں نے فرقے بنا لیے قرآن کے خلاف، اپنے مذاہب کی کتابوں کے پیچھے لگایا دونوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے فرقے بنا لیے، گروہوں میں جماعتوں میں تقسیم کر دیا امت کو، ان کے فرقوں کی کسی ایک بات کا بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کی آپ ایک بھی بات نہیں مانیں گے، ان فرقوں کی ایک بھی بات آپ نے نہیں ماننی، کیونکہ انہوں نے گمراہی کی کتابیں جو ہے وہ گھڑ لی ہیں کسی ایک قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ایک بھی چیز کی جو ہے کہ آپ پابند نہیں ہیں ان کے، ایک بھی چیز جو ہے آپ نے ان سے نہیں لینی، کیونکہ یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ فرمایا ولا تتفرقوا، اور نہ فرقے بناؤ، فی بیس دن کے، قبر علی المشرکین، اب بھاری ہے، مشکل ہے، بڑی مشکل چیز ہے اوپر مشرکین کے، ما تدعوہم، جو تم دعوت دیتے ہو ان کو، الیہ، طرف اس شریعت کی، اس اللہ کے دین کی طرف تم جو ہے دعوت دیتے ہو، خالص دین، الدین، حقیقی دین کی تم دعوت دیتے ہو، مشرکوں کے لیے جنہوں نے اپنے قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے دین بنا لیے ہیں، اپنے مذاہب بنا لیے ہیں، اپنی کتابیں گھڑ لی ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے، قرآن کو ماننا ان کے لیے بہت عذاب ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے الیہ، طرف اپنی، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف اپنے قریب کر لیتا ہے اپنے آسمانی دین کے ذریعے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے الیہ، طرف اپنی، من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے فرقے بنائے، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آ گیا ان کے پاس خاص علم، حقیقی علم۔ فرمایا یہ انہوں نے فرقے جو ہے اس وقت بنائے ہیں جب آسمان سے اللہ کا حقیقی علم، حقیقی دین آ گیا، اس دین کی مخالفت میں انہوں نے فرقے بنائے۔ یہ قرآن بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ جب خاص علم آ گیا، قرآن آ گیا آسمان سے، تو اس کو ماننے کی بجائے، اس پر متحد اور متفق ہونے کی بجائے، انہوں نے جو ہے فرقے بنا لیے، کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا، کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا، کسی نے سارے قرآن کا انکار کر دیا، اس طرح انہوں نے فرقے بنا لیے قرآن کی دشمنی میں۔ فرمایا وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے فرقے بنائے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے جو آیا ان کے پاس خاص علم، بغیاً، ان کی بغاوت، سرکشی کی حالت میں، بینہم، درمیان ان کے۔ یہ فرقے کیوں بنائے کہ اللہ کا حق جو تھا، آسمانی دین، خاص علم جو تھا، جب وہ آیا تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ کفر و شرک میں اور جہالت میں اور گمراہی میں پھیلے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی گمراہی نہیں چھوڑی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی سچی ہدایت آ گئی ہے، اب ہمارے پاس جو گمراہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ دیا، لیکن اپنی گمراہی، اپنے آباء و اجداد کے دینوں کو، اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ فرمایا بغیم بینہم، بغاوت کی حالت میں درمیان کے، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ سابقت، گزرا ہوا من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان کے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے پورا حساب و کتاب لینے کا جو ہے، لوگوں سے حساب لینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کا جو ہے ہر لمحہ جو بھی برا کام کرتا اس کو اللہ سزا دے دیتے، اور یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کے اتنے گناہ ہیں، شکلیں بڑی انہوں نے سنوار رکھی ہیں، چمکتی ہیں، چہرے چمکتے ہیں، داڑیاں فرسٹ کلاس ہیں بڑے، لیکن اندر سے جو ہے پورے شیطان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے دنیا میں یہ سلسلہ سزا کا نہیں بنایا کہ قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا، جو وارث بنایا گیا، الکتاب، خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب کے، من بعدہم، بعد ان کے، لفی شک، البتہ وہ بھی شک کے ہیں، منہ، اس کتاب سے، مرید، سخت شک کرنے والے۔
فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا، آپ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کتنی مسجدیں ہیں جن میں قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھائی جاتی، کتنی مسجدیں ہیں، بہت آٹے میں نمک کے برابر آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی سب مساجد میں جو ہے یہ اپنے فرقوں کی فقہ، اپنے فرقوں کے مذاہب جو ہے پڑھاتے ہیں، اور اس آسمانی دین پر جو ہے خود بھی شک کرتے ہیں، لوگوں میں کو بھی شک میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادُوا، پس واسطے اس بات کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے، اے نبی تو اپنے رب کے خالص دین کی طرف دعوت دے لوگوں، وَاسْتَقِمْ، اور تو قائم ہو جا، پختہ ہو جا، سیدھا ہو جا، کما امرتا، جس سے تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں بناتے رہیں، آپ نے آسمانی خالص دین پر جو ہے قائم ہونا ہے، پختہ رہنا ہے، سیدھا رہنا ہے، یہی آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیچھے چل، اَہْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کے، یہ گمراہ لوگ جو ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی مرضیات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے کہنے پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ ان فرقوں کے کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آمنت، تو ایمان لایا ہوں میں، بما، ساتھ اس کے، انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من کتاب میں سے۔ ان سے کہہ دو میں تو اس دین کو مانتا ہوں جو اللہ کی آسمانی کتاب میں سے ہے، لوح محفوظ میں سے ہے، قرآنی صورت میں اللہ کا دین، میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ، تاکہ میں عدل کروں، انصاف کروں، بینکم، درمیان تمہارے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے اندر جو معاشرے میں ظلم پھیلا ہوا ہے، لوٹ مار پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگی جینا حرام کر دیا ہے، ان لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں نے، بدماشوں نے کفر مسلط کر کے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان ان چوروں کے ظلم و ستم کی بجائے میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کروں، مجھے اس بات کا حکم دیا۔ اور یہی دعویٰ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہونا چاہیے، ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے، کلمے پڑھنے والے کو، کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کروں، ظلم نہ کروں۔ ان پڑھ جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، 10 لاکھ، کم از کم 10 لاکھ روپیہ جو ہے ہر ممبر پر جو ہے ہر مہینے خرچ آتا ہے، اور اس 10,000 سے 20 آدمی 50,000 روپیہ مہینہ کے حساب سے ایک ممبر کے لوٹ مار کے پیسے سے 20 آدمی بے روزگار جو ہیں وہ بھرتی کیے جا سکتے ہیں، ان کو روزی دی جا سکتی ہے 50,000 روپیہ مہینہ کی تنخواہ پر۔ ایک ممبر جتنا لوٹتا ہے اس قوم کو، اس کی لوٹ مار کے پیسے سے 20 بندے جو ہے وہ بھرتی کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو 50,000 تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ لوٹنے والے بھی ہیں۔ مثلا قومی اسمبلی کا جو ہے سپیکر ہے، ڈپٹی سپیکر ہے، وہ تو 10 لاکھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، 13 اور سہولتیں ڈال کر وہ تو 15-20 لاکھ تک پہنچ گئے۔ سینیٹر جو ہے وہ جو اپنا کیا کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے، اس کی تنخواہ جو ہے اور سہولتیں ڈال کر وہ بھی قریباً 20 لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں، اور 20 لاکھ کو دگنا کریں، 40 بندے جو ہے ایک جو ہے اس شخص کے لوٹ مار سے 40 بندوں کو جو ہے 50,000 روپیہ مہینہ کے حساب سے روزی دی جا سکتی ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر؟ صرف لوٹ مار، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ان کی طرف سے، یہ سب چور ڈاکو ہیں، یہ قوم کے مجرم ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر، یہ لوگوں کو صرف لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا
وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ کہ میں عدل کروں، انصاف کروں بینکم درمیان تمہارے۔ اللہ ربنا اللہ ہی رب ہمارا ہے، وربکم رب تمہارا ہے۔ لنا آواز سے ہمارے اعمالنا عمل ہمارے ہیں، ولکم اعمالکم اور آواز سے تمہارے عمل تمہارے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام کہ کافرو تمہارا رب اور ہمارا رب صرف اللہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تم بے شک اللہ کو اپنا رب نہ مانو، لیکن ہم مانتے ہیں کہ تمہارا رب بھی اور ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے۔ لا حجت نہیں کوئی دلیل، نہیں کوئی جھگڑا بیننا درمیان ہمارے، بینکم درمیان تمہارے، ہمارے تمہارے دلیل بازی یا کوئی جھگڑا یا بحث کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کھلم کھلا تفریق پیدا ہو گئی ہے کہ تم اللہ کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے آسمانی دین کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ اب اس پہ بحث کیا کرنی ہے؟ جب تم نے اللہ کے قرآن کا انکار ہی کر دیا تو اب کون سی حجت، کون سی دلیل ہم جو ہے ہمیں پہ پیش کریں، کون سا جھگڑا اور کون سی بحث ہم شروع کریں تمہیں قائل کرنے کے لیے؟ جب تم نے انکار ہی کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، تو ہم اس کے بعد ہم تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہی جمع کرے گا درمیان ہمارے، ہم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اسی کی سب حقیقی لوٹنا ہے۔ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ یحاجون جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ بیچ بارے اللہ کے، من بعد اس کے مستجیبہ جو قبول کر لیا گیا لہو واسطے اس کے۔ جب اللہ کا کلمہ توحید پڑھ لیا انسان نے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر اس کلمہ توحید کے بعد پھر انسان جو ہے وہ شرک کی طرف لوٹتا ہے اور شرک پر جو ہے وہ جھوٹے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کو جو ہے پھر ہدایت دینے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہو گیا۔ فرمایا حجتہم جو کلمہ توحید پڑھ کر گمراہی اختیار کر لیتا ہے، کفر و شرک منافقت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر کفر شرک جو ہے وہ دلیلیں دیتا ہے آسمانی دین کے خلاف، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں حجتہم دلیلیں ان کی داحضۃ مٹ جانے والی ہیں، عند ربہم پاس ان کے رب کے، اللہ کے ہاں یہ جھوٹی دلیلیں، یہ شرکیہ کفریہ دلیلیں، یہ منافقانہ دلیلیں جو ہیں یہ اللہ کے سامنے یہ مٹ جانے والی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ان کو اللہ بالکل تسلیم نہیں کرے گا، نہیں مانے گا۔ جھوٹی دلیلوں کو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف حجتہم داحضۃ دلیلیں ان کی مٹ جانے والی ہیں، عند ربہم پاس ان کے رب کے، وعلیہم غضب اور ان لوگوں پر جو ہے اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، جو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف من گھڑت کفر والی، شرک والی، منافقت والی دلیلیں جو ہے وہ لاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے غضب نازل ہوتا ہے، اور ان کی دلیلیں جو ہے وہ اسلام کے قرآن کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گی، مٹ جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور بعض ان کے عذاب ہے سخت۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے انزل الکتاب جس نے اتارا خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، اس سچ کو چھوڑ کر انسان کدھر جائے گا؟ قرآن کی سچائی کو جو ہے اس سے بڑھ کر سچائی کس کتاب میں ہو سکتی ہے جو کتاب اللہ نے اتاری ہے؟ اللہ اس کائنات کا سب سے زیادہ سچا ہے، اس کی سچی کتاب کو چھوڑ کر، باتوں کو چھوڑ کر کوئی ادھر ادھر جاتا ہے تو وہ سچائی کی طرف نہیں جاتا، وہ پھر گمراہی اور جھوٹ کی پیچھے چلتا ہے۔ وہ انزل الکتاب اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے انزل الکتاب جس نے اتاری خاص کتاب قرآن پاک بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، والمیزان اور اتارا اس نے حقیقی میزان کو۔ اب وہ میزان کیا ہے؟ عدل و انصاف کا ترازو ہے، اور وہ ترازو کوئی لکڑی یا لوہے کا ترازو نہیں ہے، وہ اس قرآن کی تعلیمات ہیں،
اس کا آسمانی کتاب کی جو تعلیمات ہیں وہ ہے عدل و انصاف کا ترازو۔ ان قرآن کے فیصلوں، حکموں اور تعلیمات کے مطابق اگر فیصلے کریں گے تو وہ حقیقی فیصلے ہوں گے، وہ سچے فیصلے ہوں گے۔ اور اگر قرآنی تعلیمات کے نہ ہوتے ہوئے کوئی کافروں کے فتنے کے مطابق جو ہے فیصلے کریں گے تو وہ فیصلے جو ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ہے شیطانی جمہوریت کی ایک ڈگری لے کر جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدل و انصاف ہوتا کیا ہے۔ کتنے سب حکمران جو ہے یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے جائیدادیں بنا دی ہیں ملک کے اندر، ملک کے باہر، اور وہ کہاں سے پیسہ آیا؟ قوم کو جو ہے قوم کو لوٹا ہے، قوم کے نام پر جو ہے قرضے لیے ہیں، سودی قرضے، قوم کو لوٹا ہے ٹیکسوں کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے۔ اور یہ سپریم کورٹ کے جو ہے جج جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے، ظلم جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ظلم پھیل رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا میں جو ہے بااختیار ہیں، یہ پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے، موت کے فرشتے آ کر پوچھیں گے نا، پھر پتہ چلے گا۔ ان کو عدل و انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاہل ماں باپ جو ہیں، ایک بچہ دوسرے سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، ماں باپ فوراً جو ہے وہ چھینی ہوئی چیز اس سے لے کر واپس جو ہے جس سے چھینی اس کو دیتے ہیں۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ یہ جاہل ماں باپ کو عدل کا پتہ ہے، انصاف کا پتہ ہے کہ انصاف کس کو کہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ججوں کو انصاف کا نہیں پتہ۔ یہ ظلم کو انصاف قرار دے رہے ہیں اور قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور قوم کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے رکھی انہوں نے۔ ان کو چاہیے ان کی پکڑ کریں، ان کے اختیارات میں ہے ان کو پکڑنا۔ تو المیزان الف لام لگا ہوا ہے، المیزان خاص ترازو، یہ کسی لوہے لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ ترازو یہ آسمانی کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کا علم ہے ترازو، اس کا علم ہوگا تو انصاف ہوگا۔ اس قرآن کے جو ہے آیتوں کا، حکم و فیصلوں کا علم نہیں ہے تو انصاف بھی نہیں ہوگا۔ تو المیزان الف لام لگا، خاص ترازو، قرآنی آیات کا ترازو، قرآنی تعلیمات کا ترازو، نہ کہ لوہے اور لکڑی کا ترازو۔ وہ تو ایک ذریعہ ہے عدل و انصاف کو نافذ کرنے کا۔ اصل چیز جو ہے وہ قرآنی تعلیمات ہیں، اصلی خاص المیزان خاص ترازو جو ہے وہ قرآن پاک کی سمجھ بوجھ ہے، تعلیمات ہیں۔ فرمایا وما یدریکا، اور کس نے بتایا آپ کو، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ حقیقی قیامت قریب ہو۔ یہ جتنے لوگ بھی ہیں قیامت کے منکر ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کی زمین اور مخلوق اور کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ظلم کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، جن کو جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت جو ہے پکڑ تمہاری جو ہے وہ اس کا وقت قریب ہو، تمہیں یہ لوٹ مار کا مال کھانا نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ جو تم نے کافروں کے بینکوں میں جو ہے لوٹ مار کر کے پیسہ جمع کیا تھا، ہو سکتا ہے تمہیں جو ہے کھانا جو ہے تمہارے مقدر میں ہو ہی نہ۔ تو عقل اور ہوش سے کام لو، اتنا حلال کماؤ جتنا کھا لیتے ہو۔ چوپایوں سے، پرندوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے جو ہے سبق سیکھو۔ وہ کوئی لوٹ مار نہیں کرتے، کوئی خزانے نہیں بناتے اپنے گھونسلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر۔ وہ سارا دن کھاتے پیتے، رات کو آرام سے سو جاتے ہیں، اگلا دن شروع ہوتا ہے، پھر وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں گھروں سے، کھاتے پیتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ وہ بھوکے تو نہیں سلاتا ان کو، ان کے پیٹ بھر کر سلاتا ہے وہ ان کو۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا، یا لوٹ مار تیرا ہی آسرا۔
یا فریب تیرا ہی آسرا۔ لیکن یہ دوسری مخلوق کا یہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کس نے بتایا آپ کو شاید کہ حقیقی قیامت قریب ہو۔ یستعجلوا، جلدی مانگتے ہیں بہا ساتھ اس قیامت کے، الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بہا ساتھ اس قیامت کے۔ قیامت پر نہ ایمان رکھنے والے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں لے آؤ جی قیامت کی اتنے کہڑا ساڈے تے سر تے چڑھ گئی ہے قیامت، لے آؤ قیامت، ساڈا جو بگاڑنا بگاڑو۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں، منہا اس قیامت سے، قیامت کے حساب کے دن سے مومنین جو ہیں وہ ڈرنے والے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف ان کو برائیوں سے جو ہے دور رکھتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ خالص ایمان والا ہے، اس کا قیامت پر ایمان ہے۔ اور جو لوگوں کے حقوق کا غصب کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا غصب کرتا ہے، اللہ کی زمین مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کرتا ہے، اس کا جو ہے قیامت کے دن پر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں، منہا اس قیامت سے، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں انہا الحق، کہ بے شک وہ قیامت حقیقی سچ ہے۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ قیامت حقیقی سچ ہے، وہ آ کر رہے گی۔ الا خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ یمارون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی الساعۃ، بیچ حقیقی قیامت کے، لفی ضلال بعید، جو وہ بیچ البتہ بیچ گمراہی دور کی ہیں، جو قیامت پر ایمان لانے کی بجائے جھگڑا کرتے ہیں، وہ چھڈو جی کون دوبارہ اٹھائے گا قبروں سے، کس طرح ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا۔ فرمایا یہ بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، واپس نہیں آ سکتے ہدایت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ لطیف مہربان ہے، بے عبادہ ہی ساتھ اپنے بندوں کے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ بندہ گمراہی چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس پر۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، قرآن کہتا ہے ان کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے جب انسان جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے ساتھ اپنے بندوں کے، یرزق کو وہ رزق دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ القوی العزیز، اور وہ بہت حقیق خاص قوت والا ہے، خاص غلبے والا ہے۔ لو جی میں دوبارہ اس کو جلدی پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین کاف، کذالک، اسی طرح یوں ہی وہی کرتا ہے، الیک طرف آپ کی، وإلی الذین، اور طرف ان لوگوں کی، من قبلک، جو تم سے پہلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، العزیز، جو حقیقت میں بہت غالب ہے، الحکیم، و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ لہو واسع، اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات، جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، و ما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ حقیقت میں بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں لوگوں کی برائیوں اور ظلموں کی وجہ سے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ تعریفوں اپنے رب کے، ویستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں، لمن، واسع، ان لوگوں کے، فی الارض، بھی زمین کے ہے۔ اللہ خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغفور، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے پکڑے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، اولیاء، دوست، اللہ حفیظ، اللہ کے نگہبان ہے، علیہم، اوپر ان کے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان لوگوں کے نگہبان۔ وکذالک، اور اس طرح اوحینا الیک، وحی کی ہم نے طرف آپ کی، قرآن عربی زبان میں، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ، تمام بستیوں کی ماں کو، یعنی مکہ کی بستی والوں کو، ومن حولہا، اور ان بستیوں کو جو اس بستی کے ارد گرد ہیں، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کے ملکوں اور بستیوں کو آپ کے لوگوں کو ڈرائیں۔ وتنذر یوم الجمع، اور ڈرائیں آپ دن جمع ہونے کے سے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس جمع ہونے کے دن، یعنی قیامت کے دن پر۔ فریقٌ، ایک گروہ فی الجنت، بیچ حقیقی جنت کے ہوگا، وفریقٌ، ایک گروہ فی السعیر، بیچ حقیقی جہنم کے ہوگا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، جعلہم، البتہ بنا دیتا ان کو، امۃ واحدۃ، امت ایک ہی، ولیکن یدخل من یشاء، لیکن وہ داخل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، فی رحمت، بیچ اپنی رحمت کے، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے دین کی سمجھ بوجھ آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے محنت شروع کرتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا، والذین جاہدوا فیہا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھلائی کے راستے، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔
وما لهم ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ جعلہم، البتہ بنا دیتا ان کو امتاً واحدتاً، امت ایک ہی، ولیکن یدخل، لیکن وہ داخل کرتا ہے میں شاء جس کو چاہتا ہے فی رحمت بیچ اپنی رحمت کے، والظالمون، اور حقیقی ظالم لوگ، ما لہم نہیں واسع ان کے من ولی کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ام اتخذوا من دونہ، کیا پکڑے انہوں نے سوائے اس اللہ کے اولیاء، دوست محبوب پیارے، واللہ فاللہ، بس اللہ تعالیٰ هو الولی، وہی حقیقی دوست ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرے گا تمام مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، وما اختلفتم، اور جو بھی اختلاف پیدا کیا تم نے فیہ بیچ اس قرآن کے، من شیء، اس خالص دین کے، من شیء کچھ بھی، فحکمہ، پس فیصلہ اس کا الی اللہ، طرف اللہ کی، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا جو تم نے اللہ کے دین میں اختلافات پیدا کیے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ حقیقی معبود، ربی جو رب ہے میرا، علیہ، اوپر اس رب کے توکل کو بھروسہ کیا میں نے، یقین کیا میں نے، اعتماد کیا میں نے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اس اللہ ہی میں لوٹتا ہوں، فاطر السماوات، وہ پیدا کرنے والا تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا، وجعل لکم، اور اس نے بنائے واسطے تمہارے من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، اور چپایوں میں سے بھی، ازواجن، جوڑے بنائے، یزرع، وہ پھیلاتا ہے، تم کو فیہ بیچ جو ہے زمین کے، لیسا، نہیں ہے بلکہ کمثلہ، مانند اس کے، مثل اس کے شیئن، کچھ بھی، مخلوق میں سے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے اس جیسی، وہ السمیع البصیر، اور وہی ہے حقیقت میں بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا، لہو مقالید السماوات، واسطے اس کے چابیاں ہیں تمام آسمانوں کی، والارض، زمینوں کی، یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے تمام رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، انہ، بے شک وہ اللہ بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے، شرع، اس نے راستہ بنا دیا، شریعت بنا دی، یعنی راستہ بنا دیا، لکم، واسطے تمہارے، من الدین، حقیقی دین میں سے، آسمانی دین کا راستہ ہے جس پر دنیا ایمان والوں نے چلنا ہے، ما وصى، جس کی وصیت کی، بہی، ساتھ اس کے، نوح علیہ السلام کو، والذی، اور اس چیز کو شریعت بنایا، او ہے نا، جو وحی کی ہم نے لے کر طرف آپ کی، وما وصینا، اور جو وصیت کی ہم نے بہی، ساتھ اس دین کے، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الحکیم الدین، یہ کہ تم قائم رہو، پختہ رہو، سیدھے رہو حقیقی دین پر، ولا تتفرقوا، اور نہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ، فرقے پیدا کرو، فی بیچ اس دین کے، کبر، بڑی بات ہے، المشرکین، پر مشرکوں کے، ما تدعوہم، جو تم دعوت دیتے ان کو، الیہ، طرف اس کی، جس توحید کی اور قرآن کی طرف تم مشرکوں کو دعوت دیتے ہو، مشرکوں کے لیے اس دعوت کو قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے، بھاری کام ہے، اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، الیہ، طرف اپنی، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی، ہدایت دیتا ہے، الیہ، طرف اپنی، من ینیب، ان کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے فرقے بنائے، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آ گیا ان کے پاس خاص علم، یعنی آسمانی قرآن آنے کے بعد انہوں نے فرقے بنائے، بغین، بغاوت کرتے ہوئے اس قرآن سے، بینہم، درمیان اپنے، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ فیصلہ ہوتا، گزرا ہوا، آگے گزرا ہوا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، مقررہ وقت تک، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مقرر نہ کیا ہوتا فیصلے کے لیے، تو دنیا میں لوگوں کے معاملات کی، جب بھی کوئی برائی کرتا اس کو سزا دیتے اللہ تعالیٰ، اور یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی، لقضی یا بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اگر قیامت کا فیصلہ نہ ہوتا تو دنیا میں اللہ فیصلے کر دیتا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورے سے جو وارث بنائے گئے، الکتاب، اس خاص کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک، البتہ بھی شک کے ہیں، منہ، اس سے، اس کتاب سے، مریب، شک کرنے والے، پہلے لوگ جو تھے، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام جو پہلے لوگ تھے، اس قرآن کو ہی مانتے تھے، کوئی اور کتاب نہیں تھی فرقوں کی، نہ کوئی فرقہ تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو ہے انہوں نے فرقے بنا لیے، اور قرآن پر جو ہے انہوں نے شک کرنا شروع کر دیا، اور اپنے فرقوں کو مانا، اور اپنے فرقوں کو ہی لوگوں میں پھیلایا، فَلِذَٰلِكَ، فَادْعُوا، پس واسطے اس قرآن کے، دین کے، فَادْعُوا، پس تو دعوت دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْتَقِم، اور تو قائم رہ، پختہ رہ، کما، جس طرح امرتا، تمہیں حکم دیا گیا، اللہ کے آسمانی دین پر پختہ رہ، اسی کی طرف دعوت دے، کسی اور کتاب کی طرف دعوت نہ دے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیچھے چل ان کی خواہشات کے، وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، آمنتُ، ایمان لایا میں، بما، ساتھ اس کے، جو انزل اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے، من کتاب، خاص کتاب میں سے، لوح محفوظ میں سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ، کہ میں عدل کروں، انصاف کروں، بینکم، تمہارے درمیان،
اللہ ربنا اللہ ہی رب ہمارا ہے، وربکم رب تمہارا ہے، لنا واسطے ہمارے اعمالنا عمل ہمارے ہیں، ولکم اعمالکم واسطے تمہارے عمل تمہارے ہیں، لا حجت نہیں ہے کوئی دلیل بازی، نہیں ہے کوئی جھگڑا، بیننا درمیان ہمارے اور بینکم درمیان تمہارے، بات کھل کر ہے آگے سامنے آ گئی ہے، تم نے اللہ کے دین کا جو ہے انکار کر دیا ہے، اب ہماری تمہاری بحث ختم، ہم بحث نہیں کر سکتے، جب تم نے انکار ہی کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو جو ہے اپنے دین پر رہو تم۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا درمیان ہمارے، وإلیہ المصیر، اور طرف اسی کے حق خاص لوٹنا ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اب جو ہے حجت بازی، دلیل بازی جو ہے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم دلیل پر، قرآنی دلیل کو تم مانتے نہیں ہو، اس لیے بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ بیچ بارے اللہ تعالیٰ کے، من بعد ما پیچھے اس کے، جو استجیبہ وہ قبول کر لیا گیا، لہو واسطے اس کے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، جو اللہ پر جو ہے اللہ کے متعلق جو ہے اختلافات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ یوں ہے وہ ہے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے اختیارات کو یا اس کے صلاحیتوں کو بدلتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حجتہم داحضۃ، ان کی ہر دلیل جو ہے وہ مٹ جانے والی ہے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ان کی کوئی جھوٹی دلیل جو ہے اللہ کے بارے میں بالکل کامیاب نہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی اللہ نے جو ہے داتا صاحب کو جب جو ہے سب کچھ دے دیا، وہ گنج بخش کو سارے خزانے دے دیا، اور شکر گنج کو سب کچھ، یہ سب جھوٹ ہے اللہ کے بارے میں جو کہتے ہیں، اور ان کی یہ بلا دلیل جھوٹ ہیں، اور ان کی جھوٹی دلیلیں جو ہیں وہ ناکام ہونے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں، عند رب، پاس ان کے رب کے، اللہ ان کی دلیلوں کو قبول نہیں کرے گا۔ وعلیہم غضب، اور ان پر ان کے اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور بعض ان کے عذاب ہے سخت۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، جس نے اتارا خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، والمیزان، اور اتارا اس نے خاص ترازو، الف لام سے لگا ہوا، خاص لکڑی لوہے کا نہیں، قرآنی تعلیمات کا ترازو، قرآنی علم کا ترازو، یہ علم کا ترازو ہوگا تو عدل و انصاف بھی ہوگا، امن و سکون بھی ہوگا۔ اگر صرف لکڑی کا، لوہے کا ہی ہوگا اور کافروں کا فتنہ مسلط ہوگا تو پھر عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ وما یدریک، اور کس نے بتایا آپ کو، لعل الساعۃ قریباً، شاید کہ حقیقی قیامت قریب ہی ہو، یستعجلوا، جلدی مانگتے ہیں، بہا ساتھ اس قیامت کے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بہا ساتھ اس قیامت کے، والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں، منہا، اس قیامت سے، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا، کہ بے شک وہ قیامت، الحق، و حقیقی سچ ہے۔ اللہ، خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون، جو جھگڑا کرتے ہیں، پھر ساتھ بیچ بارے قیامت کے، لفی ضلال بعید، البتہ بیچ گمراہی دور کی ہیں۔ جھگڑا کیا ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی جب جسم جو ہے مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گے تو دوبارہ کس طرح پیدا ہو جائے گا، یہ جھگڑا جو ہے لے کر جو بیٹھتے ہیں، فرمایا یہ بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے، بے عباد، ساتھ اپنے بندوں کے، یرزق کو وہ رزق دیتا ہے، میں یہ شاء جس کو چاہتا ہے، وہ القوی العزیز، اور وہ حقیقت میں بہت قوت والا ہے اور بہت زبردست ہے، غالب آنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔